باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ حالات کائنہ میں پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید۔ آج بھی ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے معاشرے کے لیے جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مصروف ترین زندگی اور اس بھاگ دوڑ کے دور میں ایک بہت بڑی چیز ہم سے مس ہو رہی ہے، ماں باپ۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم ماں باپ ہی کے حوالے سے کچھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اس میں سے ایک نعمت ماں اور باپ بھی ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ کسی مارکیٹ میں یا کسی جگہ پر یہ ملتی نہیں ہے، یہ ایک بار ملتی ہے اور چلے جانے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ جو اس کے قدردان ہوتے ہیں قدر کر کے رحمتیں پا لیتے ہیں، کامیابی پا لیتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور جو ناقدرے ہوتے ہیں والدین کی وصال کے بعد پھر روتے ہیں کہ کاش کہ میں خدمت کر لیتا۔ تو جن کے والدین حیات ہے ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے اور خوب ان کی خدمت کرے۔ والدین اپنے بچوں کی پرورش کے زمانے میں ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ یہ کل پڑھ لکھ کر بڑا ہو، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے بڑا ٹف گزرتا ہے، ماں کا بالخصوص دودھ پلانا، اس کی گندگی صاف کرنا، اس کے ناز اٹھانا، اس کے نخرے اٹھانا، پھر تب کہیں جا کر بچہ بڑا ہوتا ہے۔ والدین کی عظمت اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ والدین یعنی ماں اور باپ۔ ہمارا دین اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے فرامین سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کا نافرمان، دیوث، اور مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ اس میں ماں باپ کے نافرمان کا ذکر ہے۔ نمبر 2، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالی ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں ہی مل جائے گی۔ تیسرا فرمانے والا سنیے گا، پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ 5ویں حدیث ہے، ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میری
اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی گئی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، ہمیں اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث میں ماں کے 3 درجے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، دوسرا یہ کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، اور تیسرا یہ کہ اسے دودھ پلایا۔ لہٰذا اولاد پر والدین کا ادب و احترام شرعاً لازم ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے والدین کی نافرمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد والدین کا مقام و مرتبہ جاننے سے محروم ہیں۔ آج کل بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ اولاد جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے گی اس کا کوئی نیک کام ہرگز قبول نہ ہوگا۔ جب والدین بوڑھے ہو جائے تو حسن سلوک کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں بلکہ ہر وقت میں ان کی خدمت کیجیے اور ان کا ادب و احترام بجا لائیے گا۔ ماں باپ وہ پیاری ہستیاں ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھری جوانی میں ہوتے ہیں، اور اولاد کو جو ولادت ہوتی ہے پہلی اولاد کی، پہلی دوسری اولاد کی، یہ بھری جوانی ہی میں ہو جاتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں اپنے جوانی کی وہ ایام وہ دن اس بچے کی تعلیم تربیت اس کی کفالت پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ماں اپنی جوانی پوری صرف کر دیتی ہے اس بچے پر، اس کو اٹھانا بٹھانا سہلانا، اس کو نہلانا، اس کی گند صاف کرنا، اس کی انگل پکڑ کر اس کو چلانا، اس کو تتلے تتلے بول اس کے بولتی نہیں آتی اس کو بلوانا، اگر کچھ مسٹیک نظر آ رہی ہے پاؤں میں یا ہاتھ میں یا کچھ ایسا کچھ اپاہج جیسا لگ رہا ہے تو تشویش ہو جانا، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا اور اس کا علاج کروانا، یہ سب ماں اور باپ دونوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے ہمارے جوان کو ماں باپ کی ان قربانیوں کا اندازہ ہو، اور بلا شبہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ان کو مان لے اور ان کی قدر کرے۔ والدین اولاد کی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی دیکھ لینا، دنیا کے جھمیلوں سے پریشان ہو کر جب ہم اپنے گھر آتے ہیں، ہماری ماں ہمارا چہرہ دیکھ کر ہی جان جاتی ہے کہ میرے بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ پوچھتی ہیں، جب ہم اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم کو تسلی بھی دیتی ہے، والد بھی تسلی دے دیتے ہیں، ہو جائے گا بیٹا۔ تسلی کے 2 بول اتنے زیادہ اثر کر جاتے ہیں کہ وہ جو باہر کا ٹینشن تھا تقریباً اس پر صبر مل جاتا ہے، ہمت مل جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو وہ ٹینشن ہی حل ہو جاتا ہے، اگر ٹینشن حل نہیں ہوا تب بھی صبر اور ہمت تو ضرور ملتی ہے اس کو فیس کرنے کی۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو ہر دکھ تکلیف مصیبت پریشانی غم میں اولاد کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو دوستوں کی منڈلیوں میں بیٹھ کر ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ جانتے ہیں، جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے یہ لوگ یہ دوست آپ کے ارد گرد ہوٹلنگ کا سلسلہ کب تک ہے؟ جب تک پیسہ ہے۔ جیسے آپ پر کوئی غم آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ سب ہاتھ اٹھا لیں گے چلے جائیں گے، پھر فون بھی کوئی ریسیو نہیں کرے گا، بات بھی کوئی سنے گا نہیں۔ اسی وقت جن کو چھوڑ کر آپ نے دوستوں کی محفلوں کو رونق دی، جن کو چھوڑ کر تم نے ہوٹلوں کو زینت دی،
جب ان کی طرف پلٹیں گے یعنی ماں باپ کی طرف تو یہ تمہارے غم کے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے. جب تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوگا اس وقت تمہارے ساتھ تمہاری ماں یا تمہارے والد یعنی باپ کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ نے والدین کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. والدین کے مقام و مرتبے عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 23 تا 25. ان آیات کا ترجمہ کنز العرفان یہ ہے: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں. اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم بغور پڑھیں. جو آیات کا ذکر کیا گیا، بلکہ میں گزارش کروں گا صراط الجنان سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 25، 23، 24 اور 25، ان تینوں کو آپ اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیے گا. اردو ہے، اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو کسی اردو داں گھر میں کوئی نہ کوئی ہوگا، اگر نہیں ہے تو کوئی اردو سمجھنے والا ہو تو اس سے سمجھ لیجئے گا، اس سے پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا. سمجھنا تو علماء سے ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی ہم نے ہر حال میں قدر کرنا چاہیے. ان کے احسانات کو ہم نے بالکل یاد رکھنا چاہیے. ان کی خلاف مزاج باتوں سے درگزر کرے. ان کا ہر طرح سے خیال رکھے. ان کے سونے، جاگنے، کھانے، پینے، ان کے دوائیوں کے، ان کے آرام کے، تمام تر باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ان سے اچھا سلوک کرے. ان سے بدسلوکی کی بالکل اجازت نہیں ہے. ان کی جائز ضروریات کو پورا کرے. انہوں نے بچپنے میں ہماری وہ ساری ضروریات کو پورا کیے ہیں، اب بڑھاپے میں ہم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. ان کا ہر جائز حکم مانیے، بالکل، بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہو. یاد رکھیں، بڑھاپا بہت ٹف ہوتا ہے، بہت ٹف ہوتا ہے. ہزار پریشانیاں بندے کو ہوتی ہے، بہت پریشانیاں بندے کو ہوتی ہے. بیماریاں گھیر لیتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہے. اچھا، ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے کتنے ہی چڑچڑے ہو جائے، ہم نے صرف صبر اور صبر ہی کرنا ہے. صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھانا ہے. ان کے ساتھ رف ٹاک ہم نے نہیں کرنی ہے. ان کے ساتھ بدتمیزی تو کرنی ہی نہیں ہے. وہ اولاد نالائق ہے جو اپنے ماں یا باپ کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتی ہے. ان کو یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا. بھائی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں، انہوں نے جو آپ کے بچپنے میں روٹی کے جو سوکھے ٹکڑے کھلائے نا، اگر یہ نہیں کھلاتے تھے تو آپ مر جاتے تھے. جی ہاں، انہوں نے جو پانی آپ کو پلایا نا بچپنے میں، اگر یہ نہیں پلاتے تو آپ کا گلا خشک ہو جاتا، سوکھ جاتا تھا، آپ تڑپتے تھے. ان کے ایک ایک گھونٹ پانی کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے. ان کے ایک ایک گھونٹ پانی کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے. تو ان کو یہ کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے. ہم نے نادانوں میں سے نہیں ہونا ہے، بلکہ والدین کے خدمتگاروں میں سے ہونا ہے. اللہ پاک کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اگر ماں باپ غلط بات کا حکم دیتے، غیر شرعی بات کا حکم دیتے، تو ہم نے ماں باپ کی وہ بات نہیں ماننی، باقی ساری باتیں ماننی. جیسے ماں باپ کہتے کہ جھوٹ بول، تو نہیں بولا جائے گا. ماں باپ کہتے شراب پی لے، نہیں پیا جائے گا. ماں باپ کہتے کہ پڑوسیوں سے مار دھاڑ کر، نہیں کیا جائے گا. ماں یا باپ کہتے ہیں کہ فلاں چاچو سے انتقام لے، بدلہ لے، ان کو مار،
نہیں لیا جائے گا، ظلم کرنے کے لیے کہتی ہے نہیں کیا جائے گا۔ ایون اگر ماں اور باپ دونوں جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اور ماں کہتی ہے کہ ابا سے تعلق نہیں رکھنا ہے، تو ماں کی بات یہ نہیں مانی جائے گی، چاہے ناراض ہوتی ہو جائے، ابا ابا ہے نا، والد والد ہے، ان سے تعلق ضرور قائم رکھنا ہوگا۔ اگر آپ والد کے پاس ہے پرورش پا رہے اور ماں کسی اور جگہ پر ہے، اور والد کہتے کہ ماں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، ماں کے پاس جانا نہیں، تو والد کی بات اس وقت مانی نہیں جائے گی۔ ماں ماں ہے، ہم نے ماں کا ادب و احترام ہر صورت میں رکھنا ہے۔ ان دونوں میں میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اولاد کا تعلق ماں سے بھی ویسا ہی ہے اور باپ سے بھی ویسا ہی ہے، لہٰذا دونوں کا احترام ہم پر لازم ہے، ضرور اس کو بجا لائیے گا۔ اسی طرح سے ہر ایک ناجائز بات کا حکم اگر ماں باپ دے تو اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز اور قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یوں کرنے میں یعنی ماں باپ کی بری باتوں کا حکم نہ ماننے میں ماں باپ چاہے کتنے ہی ناراض ہو جائے، ہم کو ٹینشن کی حاجت نہیں، کیوں؟ اس وقت ہم ماں باپ کے نافرمان نہیں کہلائیں گے۔ اگر ان کی وہ بری بات کو مان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ٹھہریں گے۔ اسی طرح اگر ماں باپ میں باہمی جدائی ہو گئی ہو تو ہم نے ایک طرف نہیں ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح سے قرآنی آیات میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے، اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے۔ لہذا والدین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ کوشش کرتے رہے کہ کسی صورت میں ماں اور باپ ہم سے راضی ہو جائے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں بالکل قبول ہوتی ہے۔ جن کے والدین حیات ہے وہ جلدی کرے اپنے والدین سے دعائیں لیتے رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے اور والدین سے دعائیں کرواتے رہیں۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضگی ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ان کی خوشی سے ایمان کی سلامتی ہو سکتی ہے اور ان کی ناراضگی سے ایمان کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہٰذا ماں باپ کو ستانے سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی اطاعت کرنے والے ہمیشہ دونوں جہان میں آباد ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں ان کو ملتی ہے اور دونوں جگہ والدین کی دعاؤں کا فیض وہ پاتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے حق میں اچھا سوچتے ہیں، تو اولاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے اچھا ہی سوچے۔ اپنی لاڈلی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات غریبی کی بنیاد پر یا حالات اجازت نہیں دیتے تو بیچارے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن اولاد سے گزارش ہے، ہر ممکن کوشش کرے کہ آپ اپنے والدین کی بھرپور خدمت کر لیں۔ کاش کہ ماں باپ کی قدر ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ کسی کا بوڑھا باپ آرام کرنے کے بجائے مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کر اس نے بندے کو بڑا کیا ہے، تو اب جوانی میں ہم نے بھی خون پسینے کی کمائی سے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں تو بیچاری بعض دفعہ ایسی آزمائشوں میں ہوتی ہے کہ خود کو کھانے کو نہیں ہوتا ہے مگر اولاد کو کھلا رہی ہوتی ہے، خود کو آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے مگر اولاد کو آرام کرا رہی ہوتی ہے، خود پریشان رہتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچا رہی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں بزرگوں کی یعنی ماں اور باپ کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے دین میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس ماڈرن کلچر میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں اور باپ کو کسی خاطر میں لا ہی نہیں رہی ہے۔ کبھی اولڈ ہاؤس کا دم دے دیتی ہے، دھاگ دے دیتی ہے، تو بعض دفعہ اولڈ ہاؤس میں پہنچا بھی دیتی ہے۔ اب کچھ دنوں پہلے تو ایک نئی بات میں نے سنا کہ ہر گھر اولڈ ہاؤس ہو گیا ہے، گویا کہ بہت سارے گھر اولڈ ہاؤس ہو گئے۔ اپنے گھر میں ماں باپ کے لیے الگ کمرہ بنا دیتے، وہاں وہ کام والے کو کہتے ہیں کہ بھیا تو اس کو دیکھ لینا، ماسی کو کہتے ہیں کہ کھانا پینا پہنچا دینا۔ ارے بھائی، ماسی کی نہیں، وہ آپ کے محتاج ہے، یعنی آپ کے خواہش مند ہے، آپ کے طلبگار ہے، آپ جاؤ، آپ ان کے ساتھ بیٹھو، آپ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، ساری چیزیں کرو۔ یاد رکھیں، ہم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے نا تو یہ آپ کو یعنی فیوچر آپ کا ہی ہے۔ جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، یہ یاد رکھ لیں کہ ایسا ہی بلکہ اس سے برا ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ یقین مانیے، والدین کے حقوق
بہت زیادہ ہے اور ان سے بری ذمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ گوشت کا ٹکڑا اگر ان میں ڈالا جاتا تو گوشت کا وہ ٹکڑا کباب بن جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے محترم اسلامی بھائیوں، کتنا بڑا حق ہے ماں کا اور باپ کا۔ ایک عربی شخص کا بیان ہے کہ میں اپنی بستی سے اس ارادے سے چلا کہ معلوم کروں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور نیک بخت کون ہے۔ میرا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ ایک بڑا ڈول بھی لٹک رہا تھا۔ ایک نوجوان اس بوڑھے کو چابک سے مار رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اس بوڑھے اور کمزور شخص کے بارے میں تجھے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا؟ اس کی گردن میں پہلے ہی ایک رسی اور ڈول لٹک رہا ہے جس سے یہ پریشان ہے، اس کے باوجود اسے چابک سے تم مار رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، مزید بھی جان لو، یہ کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی نہ دے، کیا کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی اسی طرح ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟ نوجوان بولا، خاموش رہو، تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا اور اس کا باپ بھی اپنے باپ یعنی اس کے دادا کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہا، بس یہی بوڑھا شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ پھر میں آگے چل دیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان کے پاس پہنچا جس کے گردن میں ایک زنبیل یعنی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی اور اس میں چوزے کی طرح کمزور اور بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان ہر وقت اسے ساتھ رکھتا تھا اور چوزے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا باپ ہے جو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، میں اس کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، یہی نوجوان ان لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے۔ ناظرین، 2 حکایات میں نے پیش کی۔ پہلی حکایت میں باپ کو مارنے والے کا سلسلہ تھا اور دوسری حکایت میں باپ کو ساتھ میں لیے گھومنے اور خدمت کرنے کا سلسلہ تھا۔ بات تو بالکل سچی ہے، جیسی کرنی ویسی بننی ہے ضرور، جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ آپ اگر چاہتے نا بڑھاپے میں آپ کا بھی برا حال ہو تو ٹھیک ہے، آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نیک سلوک کرے تو آج نہیں، ابھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک شروع کر دیجیے گا۔ بعض دفعہ شادی شدہ زندگی کے بعد ماں باپ کے اور بہت سے لوگوں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، کبھی کبھی بیوی اور ماں کے درمیان ہونے والی جو آپس کی ناراضگی ہے اور بدگمانی ہے، اس کی بنیاد پر اندر ہی اندر سے وہ مواد جو نجاست کا پک رہا ہوتا ہے، اس کی بدبو سے پورا گھر اٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسے صورت میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ایک طرف ماں ہے کہ جس کے حقوق سے ہم فارغ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور ایک طرف بیوی ہے جس کے حق ہم پر ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ یہاں کام کرنا پڑے گا کہ ماں بھی ناراض نہ ہو اور بیوی کے بھی حق ہم پورے کر سکیں۔ اس کے لیے ایک اچھی تدبیر کی جا سکتی ہے، شانتی سے بات کی جا سکتی ہے کہ جب والدہ اگر بیوی کے متعلق کچھ منفی بات بیان کرے تو اس کو توجہ سے سن لیا جائے، اور اگر بیوی کے اندر وہ چیز خرابی ہے تو احسن طریقے سے اس کو دور کیا جائے۔ فوری ایکشن لوگے تو شاید کام خراب ہو جائے گا۔ ماں کی بات کو مکمل سنجیدگی کے ساتھ سن لیا جائے، اس کو نوٹس کی جائے، اور جا کر بیوی پر برسنے کے بجائے اصلاح کے پہلو ڈھونڈے جائیں۔ ممکن ہو تو قرآن اور حدیث کا سہارا لیا جائے، اپنے بڑوں کے اقوال کا سہارا لے کر اپنے بیوی کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح سے اگر
بیوی ماں کے متعلق کوئی منفی بات کہتی ہے تو ایسی صورت میں بیوی کی بات مان کر اپنی آخرت داؤ پر لگانا نہیں چاہیے۔ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، سننے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، محسوس کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اپنی اہلیہ کی ساری ہی باتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے افہام و تفہیم سے، یعنی پیار محبت سے غلط فہمیوں سے باہر نکالنا پڑے گا۔ ماں کی جب غلطی ہوں تو ایک موقع کی تلاش میں رہیے گا، جب موقع اچھا ملے اس وقت والدہ ماجدہ کی خدمت عالی میں ادب سے ہم نے بات کو پیش کرنا ہے تاکہ معاملہ گھر کا اچھا چل سکے۔ اور یقین مانیں والدہ مان جاتی ہے۔ ہاں، بڑھاپا اگر آ گیا ہے، جس کو کہتے 60 سے اوپر ہے اور جس کو سٹھیانہ کہتے وہ ہوا ہے، تو پھر اولاد کے لیے تو صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور میں ان اسلامی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جن کی ساس سے نہیں بنتی ہے، یہ ایک بات جان لیجئے گا، یہ ساس کوئی اور نہیں، یہ آپ کی شوہر کی والدہ ہے، یہ سسر کوئی اور نہیں، یہ آپ کے شوہر کے والد ہے۔ آپ نے کبھی بھی وہ بات اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرنی کہ شوہر کے دل میں والدین کے لیے کینہ آ جائے، برائی آ جائے۔ والدین آج بوڑھے ہیں، یہ کمزوری ہو سکتی ہے، لوز ٹاکنگ ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر اگر اسلامی بہن صبر اور ہمت کی اظہار کرے اور اگریسیو نہیں ہو اور ہر بات کو اپنے دل پر نہ لے، انشاءاللہ گھر بہت اچھا چلنے میں کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم نے چاہا بہتری آپ ضرور پائیں گے۔ اسی طرح سے ابھی جو ہم نے حکایت عرض کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے، اور برا سلوک کرنے والا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے لیے دنیا و آخرت میں بربادی اور بربادی ہی ہے۔ والد کی اطاعت اور عظمت و شان پر مشتمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسری حدیث، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے، والد یعنی باپ۔ نمبر 3، والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھو دے یا حفاظت کرے۔ یہ تیسری حدیث بھی میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دی ہے۔ ماں کے ساتھ تو چلے کہ ایموشنس ہوتے ہیں اور بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کہ ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ماں کی فضیلتیں بھی الگ بیان کی ہے، باپ کی فضیلتیں بھی الگ بیان کی ہے۔ باپ کے ساتھ عموماً تعلق بہت سو کا، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سو کا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ باپ بیچارہ کنکار رہا ہوتا ہے، کھاس رہا ہوتا ہے، کیئر نہیں کی جاتی ہے، توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہی باپ ہے جس کی کمائی نے ہم کو بڑا کیا، اسی کی دولت نے ہمیں پڑھایا، اسی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اور بڑھاپے میں اس کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ جس کے گھر میں بوڑھا باپ ہے وہ اپنے باپ کی بہت خدمت کرے، بہت خدمت کرے کہ یہ اسی نے اپنی جوانی دھوپ میں کھڑے رہ کر گزاری ہے، اکثر دن محنت و مشقت ہمارے لیے کی۔ اگر یہ باپ صرف اپنا پیٹ کی سوچتا نہ تو اس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی محنت میں روزی روٹی کی لے لیتا اور کام چل جاتا، صرف یہ اپنی ذات کے لیے کرتا تھا۔ باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی نہیں وہ آپ کے لیے چھوڑی تھی، محنت کی نا وہ آپ کے لیے کی تھی، جو باپ نے عزت معاشرے میں کمائی نا اس عزت کا صدقہ آپ پا رہے ہیں۔ تو جس کے اتنے احسانات ہیں ہم نے اس کے تعلق سے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے باپ کی بھی قدر کرنے کی اپنی عادت بنائیے گا۔ ہر ایک کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، ان کا سونپا ہوا ہر کام فوراً سے پیشتر بجا لانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو پہلے ہی میں عرض کر چکا، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، یعنی باپ یا ماں اللہ کی نافرمانی کا کہے تو ہم بات نہیں مانیں گے۔ اگر کسی کے والد نے اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کیا ہے
تو اس کے اولاد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کرے. جیسے مثال دو کہ زید ہے، زید کے ابا نے ان کے دادا کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو اب زید کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے ابا کے ساتھ وہ برا سلوک کرے. نہیں، ان کا وہ عمل ان کے ساتھ تھا، آپ اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگانا. یاد رکھیے سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کے نافرمانی کی سزا جیتی جی ہی دے دیتا ہے. اس پرفتن دور میں جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے موجود ہیں، وہیں بد سلوکی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ماں باپ کو روتا ہوا دیکھا ہے نا، بہت روتا ہوا دیکھا ہے، ماں باپ کو پریشان ہوتا ہوا دیکھا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ ماں باپ کی یہ فیلنگ تو نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوتا ہی تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتی تو اچھا تھا. تو ماں باپ کو پریشان کیا جا رہا ہے آج کے سوسائٹی میں، آج کے اس معاشرے میں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر. باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر. ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر